عراق کے اندر بایزید بستامی رحمتullah علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اتنے بڑے ولی گزرے ہیں کہ ان کے بارے میں جنید بغدادی رحمتullah علیہ جو بڑے پیر صاحب حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کے بھی پیر تھے. جنید بغدادی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سید بایزید بستامی رحمتullah علیہ کا اولیاء کرام میں وہ مقام اللہ نے رکھا ہے کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام کا رکھا ہے. کیسے یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے؟ ان کی ماں نے اور خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ جو پہلا حق ہے اور جو پہلی علامت ہے اس کو پورا کیا. کیسے؟ یہ بالکل ابھی چھوٹے سے تھے کہ ان کے باپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. اب گھر میں نہ کوئی بڑا بھائی، نہ کوئی چچا، نہ کوئی اور، اکیلی ماں محلے میں برتن مانج کر کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہے. جب یہ بڑے ہو گئے بایزید تو ان کی ماں نے مشورہ کیا محلے میں لوگوں سے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا محلے کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں نہ ملوث ہو جائے اور میرا بچہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو کہیں عالم بنا دوں. خیر خواہ حضرات تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ قریب میں کہیں ایک مدرسہ ہے چھوٹا سا، وہاں چلی جاؤ، وہاں ایک اللہ کے ولی حدیث قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہاں جو بھی بچہ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن کر کے واپس آتا ہے. یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار اور بھرپور ہو کر کے اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں اور کچھ تھوڑا سا زیادہ سفر سامان ساتھ میں رکھتی ہیں اور چلی اور پہنچ گئی. وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرت سے ملاقات کی اور کہنے لگی حضرت میں اپنے اس بچے کو لائی ہوں، میں بیوہ ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، محلے میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہوں، میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لائی ہوں اور اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس کو عالم ربانی اور عالم دین اور سچا نائب رسول بنا دیں. حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ چھوڑ جائیے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کے لیے کروں گا. پھر یہ بیوہ عورت کہنے لگی حضرت میری ایک اور درخواست ہے، کاش کہ آج کی ماں اور آج کے باپوں کے دل میں یہ سمجھ میں آ جائے. کہنے لگی میری ایک اور درخواست ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا؟ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے اکلوتا، آج تک میرے علاوہ کسی اور کے پاس سویا نہیں، ہمیشہ مجھ سے چپٹ کے یہ سویا ہے. اب آج جب میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اس کو میری بہت یاد آئے گی، یہ روئے گا بہت، یہ میرے پاس آنے کے لیے بلبلائے گا بہت. لیکن حضرت میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں، یہ کتنا بھی روئے، یہ کتنا بھی تڑپے، یہ کتنا بھی میرے پاس آنے کے لیے کہے، آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ میرے بچے کو آپ اس وقت تک میرے پاس نہیں بھیجیں گے جب تک کہ یہ عالم دین اور عالم ربانی نہ بن جائے. وہ اللہ کے ولی اس عورت کی بات پر حیران، یا اللہ یہ کون سی عورت ہے جس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، جس کے یہاں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، ایک ہی اس کا سہارا اور یہ تیرے رسول کی محبت اور دین کی محبت میں میرے پاس چھوڑ کے جاتی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے بی بی، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا، لیکن تم میری مدد کرنا. حضرت میں کیا مدد کر سکتی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اپنا پیٹ بھی پالنے کے لیے دوسروں کے یہاں کام کرتی ہوں. کہنے نہیں، جب تو تہجد میں اٹھے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرنا تو میرے لیے دعا کرنا کہ میں تیری امیدوں پر کھرا اتر سکوں. یہ چلی گئی. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان. اپنے جگر کے ٹکڑے کو دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دیا. ماں چلی گئی، بیٹا ادھر ہے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. ایک دن بچہ آیا، حضرت اپنے استاد سے کہنے لگا حضرت اب میرا دل مانتا نہیں ہے، بہت دن ہو گئے ماں کو دیکھا نہیں ہے، دل بڑا ٹوٹ رہا ہے، حضرت مجھے ایک دن کے لیے چھٹی دے دیجئے، میں ماں کو دیکھ کر کے آ جاؤں، پھر آپ سے کبھی جانے کو نہیں کہوں گا، مجھے بہت یاد آ رہی ہے ماں کی، حضرت ایک دن کے لیے مجھے بھیج دیجئے. حضرت کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، ایک طرف اس معصوم بچے کا دل ہے، ایک طرف اس بیوہ عورت کا وعدہ ہے، میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ میں اس بچے کا دل بھی بچا سکوں اور اس ماں کا وعدہ بھی بچا سکوں. اللہ نے بات ذہن میں ڈالی. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، 5 دن کا سبق جتنا بچہ 5 دن میں بھی یاد نہیں کر سکتا، کہنے لگے تم اگر آج اتنا سبق یاد کر کے سنا دو تو تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے. وہ بچہ بیٹھ گیا اٹھ کر کے کچھ نہیں بولا، سامنے کتاب رکھی اور یوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا
اے اللہ مجھے میری ماں نے بچپن میں سمجھایا ہے. میری ماں جب میں چھوٹا تھا مجھ سے کہتی تھی کہ اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے, تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو ہر چیز پہ قادر ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بگڑے ہوئے کام کو بنا دے, بڑے کام کو چھوٹا کر کے سکھا دے. اے اللہ میرے استاد بھی مجھے جب سے آئے ہوں یہی بتاتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اس یتیم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اس یتیم کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میرے استاد سمجھتے ہیں میں رات کو سو جاتا ہوں, تو جانتا ہے میرے آنسو ہوتے ہیں اور میری رات ہوتی ہے. اے اللہ مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے, اللہ میری ماں سے مجھے ملا دے. میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اس یتیم کے ہاتھوں کو واپس نہ بھیجنا. اور یہ سبق میں یاد نہیں کر سکتا, لیکن تو چاہے تو میرے مولا یاد کرا سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے, اور تاریخ کا یہ عجیب سچا واقعہ ہے کہ اس بچے نے ہاتھ نیچے کیے, سبق یاد کرنا شروع کیا, ذرا سی دیر میں پورا سبق یاد ہو گیا. آئے استاد کے پاس, حضرت میرے سبق یاد ہو گیا. حیران, سبق یاد ہو گیا؟ ہاں سبق یاد ہو گیا. سبق سناؤ. سنایا, ایک بھی اٹک نہیں, ایک بھی غلطی نہیں. حیران رہ گئے, کہنے لگے بچے تیرا تو معاملہ اب رب سے کچھ الگ ہی نظر آتا ہے. جا, اب میں تجھے نہیں روک سکتا. اب یہ چلے, خوشیوں میں ہیں, ہنسی کے ساتھ کھیل کودتے ہوئے آ رہے ہیں. ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا, ماں کے ساتھ سوؤں گا, ماں سے آج محبت کی باتیں کروں گا, آج ماں کا دیدار کروں گا. عجیب عجیب تمنائیں اور امنگیں لے کر چلے. رات کا وقت ہوا, گھر پہنچے, دروازے پہ کھٹکھٹایا. امی میں آ گیا ہوں, آپ کا بایزید. اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر بچے نے روتے ہوئے اور بھربھراتی آواز میں کہا, امی میں آ گیا ہوں, دروازہ کھولیے, میں آپ کا بایزید ہوں. کوئی آواز نہیں آئی. پھر تیسری مرتبہ اور زیادہ بھربھراتی ہوئی آواز میں کہا, امی میں آپ کا بایزید دروازے پر کھڑا ہوں, آپ گیٹ کیوں نہیں کھولتی ہیں؟ اندر سے آواز آئی, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو میرا بایزید نہیں ہے. میرا بایزید تو وہ ہے جو نائب رسول بن کے آئے گا, جو ولی بن کر کے آئے گا, جو عالم ربانی بن کر کے آئے گا, جو اللہ کے رسول کے دین کا خادم بن کر کے آئے گا. میرا بایزید بیچ میں نہیں آئے گا. کھڑے رہے, روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. واپس آئے. استاد نے پوچھا بیٹا ملاقات ہوئی؟ آنکھیں جب اوپر کی تو دیکھا سرخ شعلہ ہو رہی ہیں. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت میں گیا, ماں کو آواز لگائی, ایک میں نہیں کھولا, دوسری آواز پہ نہیں کھولا, تیسری آواز پہ جواب دیا, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو میرا بایزید نہیں ہے, تو میرا بایزید تو وہ ہے جو اللہ کے رسول کا سچا وارث بن کے آئے گا. حضرت سمجھ گئے. کہنے لگے بیٹا تیری ماں پہ تو سینکڑوں جانے قربان, لیکن میرے بچے ایک بات بتا, کہیں تو اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آیا ہے؟ کہیں تو اپنی ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آیا ہے؟ کہنے لگے بایزید نہیں حضرت, ناراض ہو کے نہیں آیا, لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے, میرا دل چور چور بہت ہوا ہے, میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. میں گیا تھا ماں سے ملنے کے لیے, لیکن ماں سے مل نہ سکا ہوں. حضرت میں آپ سے چند درخواستیں کرتا ہوں, ایسا کوئی جوان ہے جو دین سیکھنے کے لیے ایسی قربانی کا جذبہ بھی رکھ سکے؟ پریکٹیکل تو دور کی بات ہے, کوئی ماں اور کوئی باپ ہے جو دین کے لیے ایسی جدائی کو برداشت کر سکے, جو محبت کو قربان کر سکے, جو محبت کے پیالے جام کے پی سکے؟ نہیں نہیں, آج یہ انداز بھلا دیے تو ماں تمہاری گود سے ولی بننا چھوٹ گئے. باپ کی پرورش میں اب ولی نہیں آتے. میرے بھائیوں, اس بچے نے کہا حضرت میری چند درخواستیں ہیں. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے حضرت اب میں کتنا بھی روؤں, اب میں کتنا بھی روؤں, اب میں کتنے بھی آنسو بہاؤں, اب میں آپ سے کتنا بھی کہوں کہ ماں سے ملنا ہے, اب آپ مجھے بھیجنا مت, اب آپ مجھے بھیجنا مت. اور حضرت میری ایک اور درخواست ہے کہ میری ماں جو مجھے بنانا چاہتی ہے, اللہ کے واسطے آپ مجھے ایسا بنا دیجئے, ایسا بنا دیجئے جیسا میری ماں چاہتی ہے. اور تیسری درخواست حضرت میری یہ ہے کہ میری ماں بہت بیمار رہنے لگی ہے, وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے. آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کی عمر میں اتنی برکت دے دے کہ مجھے میری ماں وہ بنا ہوا دیکھ لے کہ جو میری ماں مجھے بنانا چاہتی ہے. 16 سال بایزید ایسے ہی ماں سے دور رہ کے نبی کے دین کو سیکھ کر کے محبت کا اعلان کرتے رہے. 16 سال یہ بیوہ عورت, بے سہارا عورت اللہ کے بھروسے پر نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے اپنے بچے کی جدائی کو برداشت کرتی رہی.
16 साल के बाद अचानक उस्ताद ने देखा कि ख्वाब, तहज्जुद पढ़ के लेटे, ख्वाब आया, देखा कि रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। कहने लगे उठो या रसूलुल्लाह हुक्म, उठो और देखो वो जो बायजीद नाम का लड़का है जिसने अपनी माँ की मोहब्बत की कुर्बानी दी है मेरे दीन के लिए, और वो जो उसकी माँ रात को तड़प तड़प करके मेरे दीन सिखाने के लिए हर कुर्बानी पेश कर रही है, उठो और जाओ और बायजीद को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने आसमानों में कयामत तक आने वाले वलियों में विलायत कुबरा का झंडा बायजीद के नाम का गाड़ दिया है। उठे, जल्दी से वजू किया, कमरे में पहुंचे, देखा कि बायजीद सजदे में पड़े हुए हैं, एक 16-20 साल का जवान, अल्लाह 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 सजदे में अल्लाह को पुकार रहे हैं। बैठ गए, जैसे ही सजदे से बायजीद उठे, गले लगाया और अपनी पगड़ी उतार के बायजीद के सर पे रखी और कहने लगे, बायजीद तेरी माँ की कुर्बानियां रंग लाई, तेरी कुर्बानी रंग लाई, तेरी कुर्बानी दीन सीखने के लिए रंग लाई, तुझे मुबारक हो, आज तक का सबसे बड़ा वली तू वो है कि तेरी विलायत का ऐलान तेरे नबी ने किया है, तेरी विलायत का पैगाम तुझे तेरे नबी ने दिया है, तेरी विलायत का खबर, तेरी विलायत की खबर तुझे तेरे नबी ने दी है, मुबारक हो। गले से लगाया और नूरे निस्बत मुंतकिल फरमाया और कहा, जा अपनी माँ की मुराद तूने पूरी कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा कर और माँ के जाकर दीदार कर ले। बायजीद उस पगड़ी को लेके सर पे चले हैं, घर आए, आज नजारा बिल्कुल अलग। दस्तक दी, पहली दस्तक में बायजीद बस्तामी का दरवाजा खुल गया। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा तू आ गया, सुन्नत के लिबास में मलबूस, पगड़ी चेहरे पे, दाढ़ी चेहरे पे, हाथ और चेहरे से, पैरों से, सर से लेके पैर तक सुन्नत ही सुन्नत टपक रही है। गले से लगाया और कहा, माँ ने, ए मेरे बेटे बस 2 मिनट के लिए बैठ जा, मैं अपने मालिक का शुक्र अदा कर दूं। घर में जानमाज तक नहीं है, मुसल्ला तक नहीं है, एक टूटी हुई बोरी है, उस बोरी को निकाला और सजदे में गई और कहने लगी, ए कायनात के मालिक मेरे अल्लाह, इस बेवा का शुक्र कबूल कर लीजिए, ये किसी लायक ना थी, लेकिन तूने मेरे और मेरे मरहूम शौहर की तमन्ना को आज मुकम्मल कर दिया, इस बेवा के शुक्र को कबूल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, ये है नबी की मोहब्बत की पहली अलामत। आज हम दीन सीखते नहीं, आज हमने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, हमने इल्म नाम रख लिया अंग्रेजी स्पीकर का, हमने इल्म नाम रख लिया अंग्रेजी रीडर का, हमने इल्म नाम रख लिया इन कॉलेजों में पढ़ने वाली तालीम का। ना ना ना, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज ये इल्म नहीं हो सकता। इल्म वही है जिससे अल्लाह और उसके रसूल की पहचान हो जाए, इल्म वही है जिससे हलाल और हराम की पहचान हो जाए, इल्म वही है जिससे जन्नत और जहन्नम के रास्ते का फर्क मालूम हो जाए।